اے آپ محمد کی دلوں ٹکڑوں پہ تیرے مسلمان پلے گئے، مسلمان پلے گئے، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان، آواز آنی چاہیے، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان، خود ابی غابی انہیں کہتی ہے مادر، انہیں کہتی ہے مادر، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان خدیجہ، کیوں تم پہ فضائل نہ ہو قربان، اے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، اے آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، اے آپ محمد کی دل و میرے لائق کے ساتھ عظیم و تکریم جمیع حضرات اباب میرے آقا حضور سید کونین سرور کونین رحمت کونین فخر عالمیہ جان جانا سید کونین سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں میرے آقا کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ باب گرامی القدر آج 10 رمضان المبارک ہے، عشرہ رحمت کا اینڈ ہے، عشرہ رحمت کا آخری دن ہے اور عشرہ مغفرت شروع ہونے والا ہے، اور آج میری اور آپ کی اماں جی، ذرا توجہ فرمانی ہے آپ نے، میری اور آپ کی ماں جی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ زکیہ مزکیہ مومنہ مہیمنہ عالمہ فاضلہ کاملہ نافعہ سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال شریف ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہ آپ کا بھی وصال شریف ہے، اور آج ہم نے ان دونوں ہستیوں کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ماں جی کا ذکر سن کے اولاد کو خوش ہونا چاہیے، اور یقیناً ماں کا ذکر ہو تو اولاد بولیے خوش ہوتی ہے۔ باب گرامی القدر میں برکت کے لیے، کیونکہ ذکر ہم نے اپنی دونوں ماؤں کا کرنا ہے، اور برکت کے لیے میں سرکار کی ساری ازواج پاک کے اسماء گرامیہ عرض کر دیتا ہوں، اور آپ نے اپنی ہر ماں کے اسم پاک پہ بولنا کیا ہے جی، ایسے نہیں، ذرا محبتوں کا اظہار آپ نے فرمانا ہے، اولاد بن کے ماں کے اسم پاک پہ ذرا آپ نے بولنا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا،
حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام المومنین سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ برکت کے لیے میں نے اسماء پاک ازواج رسول کے پیش کر دیے۔ باب گرامی خاص توجہ فرمائیے، مالک ارض و سما اعلان فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ مالک لم یزل کا پہلا اعلان ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ مطلب کیا کہ اگر مومن کی جان کا مسئلہ آ جائے، جان کا معاملہ آ جائے، تو مومن کی جان نماز سے قیمتی، مومن کی جان روزے سے قیمتی، مومن کی جان حج سے قیمتی، مومن کی جان نماز سے قیمتی۔ اس لیے اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، کیونکہ جان مومن کی زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہے نماز معاف ہے، جان جانے کا خطرہ ہے حج پہ جا رہے ہو جان چلی جائے گی اندیشہ ہے تو حج آپ کو معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے۔ یہ سارے شریعت اسلامیہ مالک نے ان سب سے زیادہ مومن کی جان کو قیمتی رکھا ہے، مومن کی جان کو اعلیٰ رکھا ہے، مومن کی جان کو بالا رکھا ہے۔ مومن بڑا قیمتی ہے، مومن کی جان بڑی قیمتی ہے۔ تو عرض کی ربا کیا کوئی معاملہ ایسا آئے گا، کوئی موقع ایسا آئے گا، کوئی مرحلہ ایسا آئے گا، کوئی وقت ایسا آئے گا یا اللہ کہ جب جان کو عزیز نہیں جاننا پڑے گا، جب جان بھی قربان کرنی پڑے گی، جان بھی لٹانی پڑے گی، جان بھی نشاور کرنی پڑے گی۔ رب نے فرمایا اے بندہ، اے میرے بندے، میں نے نماز کو قربان کیا تیری زندگی پر، میں نے روزے کو قربان کیا تیری زندگی پر، میں نے حج کو قربان کیا تیری زندگی پر، میں نے زکوٰۃ کو قربان کیا تیری زندگی پر یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک مرحلہ ایسا آئے گا، ایک موقع ایسا آئے گا، ایک طرف تیری جان، ایک طرف مدینے کا سلطان۔ مچل کے بولنا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا ایک مرحلہ ایسا آئے گا، ایک طرف تیری جان ہوگی، ایک طرف مدینے کا سلطان ہوگا، تو وہاں پہ جان بچانا ضروری نہیں، وہاں پہ ایمان کی جان کو بچانا ضروری ہے۔ نبی کی شان پہ، نبی کی ناموس پہ، نبی کی عزت پہ، نبی کی حد پہ نبوت پہ جان لٹانا ضروری ہے، جان بچانا ضروری نہیں ہے۔ باب ایک مسئلہ آیت کا پہلا حصہ میں سمجھ میں آ گیا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ نہ ایسے نہیں، محبت سے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پتہ چلا کہ جان قیمتی نہیں ہے، نبی قیمتی ہے۔ ہر حوالے سے جان قیمتی، نبی کے معاملے میں نبی قیمتی۔ اگلا حصہ ازواج امہاتہم، فرمایا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب بڑی توجہ فرمانی ہے، بڑا دل تھام کے جملہ سننا ہے۔ قرآن کہتا ہے، نص کہتی ہے کہ نبی کی بیویاں کس کی مائیں ہیں جی؟ بولو بولو ہر بندہ، کس کی مائیں ہیں جی؟ آواز مجھے نہیں آئی، کس کی مائیں ہیں جی؟ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کا ذکر بھی مومن کرے گا۔ وہ کسی کافر کو کیا تعلق ان کا ذکر کرے، وہ کسی غیر مسلم کو کیا تعلق ان کا ذکر کرے، وہ ان کے تذکرے کرے، وہ ان کی شان بیان کرے، وہ ان کے اشتہار لگائے، وہ جناب ان کے جلسے کرے، ان کے نام کی محفلیں کرے۔ اب آپ مائیں مومنوں کی ہیں، ذکر بھی مومن کرے گا۔ مائیں مومنوں کی ہے، نعرے بھی مومن مارے گا۔ مائیں مومنوں کی ہے، جلسے بھی مومن کرے گا۔ مائیں مومنوں کی ہے، محفلیں بھی مومن کرے گا۔ اس لیے جو مومن ہوگا ماں کا ذکر سنے گا، دل کھل جائے گا، چہرہ کھل جائے گا، ماں کی عظمت زبان پہ جاری ہو جائے گی۔ بڑی توجہ فرمائیے جب آپ۔ اور دوسری جگہ مالک ارض و سما ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک کی ساری بیویوں کو، مومنوں کی ساری ماؤں کو، مومنوں کی میں رک کے جب جملہ عرض کروں سمجھ جایا کرو کہ جو ہم نے ساتھ بولنا ہے، مومنوں کی ساری ماؤں کو، ایک دو تین کو نہیں، ساری ماؤں کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے، بیان فرماتا ہے اللہ۔ اور اس پاک مقدس حجرے میں رہنے والی عزت مآب خواتین، شان والی خواتین، عظمت والی خواتین، مرتبے والی خواتین، احترام والی خواتین، شانوں والی خواتین،
ان کو مالک لم یزل اعلان کرتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، فرمایا کہ تم کائنات کی اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی پیر نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی جناب محدث نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ مالک لم یزل، مالک ارض و سما اپنی لا ریب کتاب میں فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کے گھر میں بسنے والی ہو، اے نبی کے نکاح میں آنے والی ہو، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کے ساتھ رہنے والی ہو، تم کائنات کی اور عورتوں جیسی، آواز سب کی ہے، اور عورتوں جیسی بالکل نہیں ہو۔ باب گرامی القدر توجہ فرمائیے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سیدہ عائشہ ہے، ایک کا نام حضرت اسماء ہے۔ حضرت خویلد کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام حالہ ہے، ایک کا نام خدیجہ ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اے حالہ تو خدیجہ جیسی نہیں ہے، اے عائشہ تو اسماء جیسی نہیں ہے۔ بڑی توجہ آپ کی میں چاہوں گا جی، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ مالک ارض و سما فرماتا ہے، اے عائشہ تو اسماء جیسی نہیں ہے، اے خدیجہ تو حالہ جیسی نہیں ہے، حالانکہ باپ دونوں کا ایک ہے، ماں دونوں کی ایک ہے، بہن بھائی دونوں کی ایک ہے، کنبہ ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، خاندان ایک ہے، سارے رشتے برابر ہیں، سارے معاملات برابر ہیں، سارے ناطے برابر ہیں، پر اللہ فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم کائنات کی اور عورتوں جیسی نہیں ہو، نہیں ہو، نہیں ہو۔ عرض کی یا الہ العالمین، سارے رشتے برابر ہیں، سارے ناطے برابر ہیں، سارے معاملات برابر ہیں۔ مالک کون فرماتا ہے اس لیے کہ انہیں میرے نبی کے نکاح کا شرف مل گیا ہے، میرے نبی کی زوجیت میں آ گئی ہے، میرے نبی کی نکاح میں آ گئی ہے، اس لیے یہ سب سے شان والی ہے، سب سے مقام والی ہے، سب سے عزت والی ہے، سب سے احترام والی ہے۔ لوگوں غور کرنا، لوگوں دھیان کرنا، اپنی محبت سے جملہ سننا، دل کی تختی پہ جملہ نوٹ فرمانا، جو نبی کے نکاح میں آ جائے، جو نبی کے نکاح میں آ جائے، جو نبی کی زوجیت میں آ جائے، اس جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے۔ تو اندازہ فرمانا جس کے نکاح میں آئی ہے، اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر آواز آنی چاہیے نا کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جی جی آواز آنی چاہیے، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں اے ظرف نظر دیکھے مگر دیکھے ادب سے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوگے جیسے میرے ایسا نہیں۔ میں چاہوں گا کہ حضور کے غلام بن کے بولو، زبانیں کھول کے بولو۔ کب زبانیں کھولو گے؟ اگر نبی کی ازواج کی عظمت پہ زبان نہیں کھولو گے تو کب زبان کھولو گے؟ سرکار کی ناموس پہ زبان نہیں کھولو گے تو کب زبان کھولو گے؟ سرکار کے صحابہ پہ زبان نہیں کھولو گے تو کب زبان کھولو گے؟ سرکار کی اہل بیت کے معاملے میں اگر زبان نہیں ہلاؤ گے تو کب زبان ہلاؤ گے؟ سرکار کی شانوں کے لیے زبان نہیں ہلے گی، پھر زبان کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوگے جیسے میرے باب گرامی توجہ فرمائیے گا، بڑی جلدی سے میں چل رہا ہوں کہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہوتی ہے۔ باب گرامی توجہ کیجئے، جو بے قیمت ہو نبی کے در سے جڑ جائے
قیمتی ہو جاتا ہے۔ یہی آپ کا جذبہ مجھے چاہیے، یہی آپ کا ذوق مجھے چاہیے۔ جو بے قیمت ہو اس کا رشتہ نبی سے جڑ جائے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ جو شے بے نام ہو نبی کے در سے جڑ جائے اللہ نام عطا فرما دیتا ہے۔ جس شے کی عظمت نہ ہو نبی کے در سے جڑ جائے اللہ اس کو عظمتوں والا، شانوں والا، برکتوں والا، کمال والا فرما دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے جی، میں کچھ معلوماتی چیزیں عرض کرنے لگا ہوں، میں چاہوں گا کہ توجہ فرمانی ہے آپ نے۔ پہلے شاید سنی ہے، یعنی میں نے تو ایک دو مرتبہ بیان پہلے بھی کی ہیں۔ لوگوں میرے کریم آقا سید کونین سے جو چیز جڑ گئی بڑی شان والی، بڑے مرتبے والی، بڑے کمال والی، بڑی عزت والی، بڑے احترام والی، میرے آقا حضور کے ہاتھ مبارک میں جو تلواریں آئی ہیں ان میں سے ایک کا نام معصور ہے، ایک کا نام ذوالفقار ہے، ایک کا نام مخزم ہے، ایک کا نام بطار ہے، ایک کا نام رشوب ہے، ایک کا نام عطف ہے، ایک کا نام قلعیہ ہے، ایک کا نام عدب ہے۔ محبت سے آواز ہے سبحان اللہ کی۔ میرے آقا حضور کے ہاتھ مبارک میں جتنی بھی زیریں آئی ہیں ان میں سے ایک کا نام سعدیہ ہے، ایک کا نام ذات الودول ہے، ایک کا نام ذات العماش ہے، ایک کا نام روعہ ہے۔ جو نیزے میرے نبی کے ہاتھ میں آئے ہیں ان میں سے ایک کا نام مسنا تھا، ایک کا نام مسوا تھا۔ جو کمانے میرے نبی کے ہاتھ میں آئی ہیں ان میں سے ایک کا نام کتون ہے، ایک کا نام متصلہ ہے، ایک کا نام روحہ ہے، ایک کا نام بیضہ ہے۔ میرے نبی کا ایک جھنڈا تھا جسے سرکار جنگوں میں لے کے جاتے، اس کا نام عقاب ہے۔ میرے کریم آقا سید کونین سر مبارک پہ جنگ میں لوہے کا جو خود پہنا کرتے تھے اس کا نام ابیزہ تھا۔ میرے نبی کریم نے جن اونٹنیوں کا دودھ پیا ہے ان میں سے ایک کا نام ہنہ ہے، ایک کا نام سمرہ ہے، ایک کا نام عریض ہے، ایک کا نام بغوم ہے۔ میرے کریم آقا نے جن بکریوں کا دودھ پیا ان میں سے ایک کا نام عجوہ ہے، ایک کا نام سکیہ ہے، ایک کا نام ورقہ ہے، ایک کا نام زمزم ہے، ایک کا نام اطلال ہے، ایک کا نام ابرسہ ہے، ایک کا نام اطراف ہے۔ میرے آقا نے جن گھوڑوں پہ سواری فرمائی ہے ان میں سے ایک کا نام مرتجز ہے، ایک کا نام سقف ہے، ایک کا نام لزاز ہے، ایک کا نام ورد ہے، ایک کا نام طرف ہے، ایک کا نام نخیف ہے، ایک کا نام یسوب ہے، ایک کا نام بحر ہے، ایک کا نام سجا ہے، ایک کا نام عدم ہے۔ میرے آقا حضور نے جن خچروں پہ سواری فرمائی ہے ایک کا نام دلدل، ایک کا نام فدہ۔ میرے کریم آقا کا ایک گدھا تھا اس کا نام یافور تھا۔ میرے کریم آقا کی اونٹنیاں جن اونٹنیوں پہ سرکار نے سواری فرمائی ہے ان میں سے ایک کا نام قصوہ ہے، ایک کا نام عدبہ ہے۔ میرے کریم آقا کا جو عصا مبارک تھا اس کا نام منشوق تھا۔ میرے نبی کا ایک کھنڈا مبارک تھا اس کا نام محجن تھا۔ اباب الغرض جو شے میرے نبی کے در سے جڑ گئی، لکڑی جڑ گئی نام کما گئی، تلوار جڑ گئی نام کما گئی، نیزہ جڑ گیا نام کما گیا، تیر جڑ گیا نام کما گیا، بکری جڑ گئی نام کما گئی، اونٹنی جڑ گئی نام کما گئی، گھوڑا جڑ گیا نام کما لیا۔ جو شے جڑ گئی نام کما گئی۔ سونے صدیق آئے نام کما گئے، جناب عمر آئے نام کما گئے، عثمان غنی آئے نام کما گئے، مولا علی آئے نام کما گئے، طلحہ زبیر آئے نام کما گئے، سعد و سعید آئے نام کما گئے، عبداللہ ابن عباس و مسعود آئے نام کما گئے، سیدنا بلال حبشی آئے نام کما گئے۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، جس شے کی نسبت میرے نبی سے ہو گئی وہ نام والی ہو گئی، وہ مقام والی ہو گئی۔ جس شے کا تعلق میرے نبی کے در سے ہو گیا وہ جو مرضی ہے۔ آج صادق مسجد میں نیاز بیگ میں بیٹھ کر ہم ان سواریوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان تلواروں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان نیزوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان جناب بالوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان گھوڑوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان اونٹنیوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان بکریوں کا نام لے رہے ہیں، ہم ان پیالوں کا نام لے رہے ہیں، ہم اس کھنڈے کا نام لے رہے ہیں، ہم نبی کے صحابہ کا نام لے رہے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، یہ چیزیں جب میرے آپ کے آقا کے در سے جڑ گئی، نام کما گئی، مرتبہ کما گئی، بڑی شان والی ہو گئی، تو اندازہ فرماؤ میرے نبی کے نکاح میں جو آئی ہیں، میرے نبی کی زوجیت میں جو آئی ہیں، میرے نبی کے رشتے میں جو آئی ہیں، اب آپ اندازہ فرماؤ اللہ نے ان کا ذکر کتنا بلند کیا ہوگا، ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہوں گی۔ توجہ کیجئے جی، توجہ ہے جی آپ کی، بولیے توجہ ہے آپ کی۔ باب گرامی القدر میرے نبی کریم علیہ السلام کی پہلی بیوی، پہلی مومنوں کی ماں۔ آپ ذرا ٹھنڈے پڑ گئے، آپ پہلی مومنوں کی ماں، اور سب سے پہلے میرے آقا حضور پہ ایمان لانے والی، سب سے پہلے سرکار کو سہارا دینے والی، سب سے پہلے سرکار کا دل باندھنے والی، سب سے پہلے سرکار کی حوصلہ افزائی کرنے والی، اس کو دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے۔
اب میں چاہوں گا کہ توجہ آپ کی ہوگی میں اگلا جملہ عرض کروں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی عمر شریف ہوئی 25 سال۔ کتنی جی؟ 25 سال۔ تمام یہ بات بولے کتنی عمر سرکار کی ہوئی جی؟ 25 سال سرکار کی عمر ہوئی۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی مالدار خاتون تھی، اور آپ کا مال پورے عرب میں بٹا ہوا تھا۔ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے تاجر آپ کا مال لے کے جاتے، تجارت کرتے اور منافع حاصل کرتے۔ اور ایک دن میرے آقا حضور کے شفیق چچا، آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے میں کس ہستی کا نام لینے لگا ہوں۔ میرے آقا کے شفیق چچا، میرے آقا کے پیارے چچا، میرے آقا کے سونے چچا، میرے آقا کے لاڈلے چچا، میرے آقا کے پیارے چچا۔ یہ الگ بات ہے، کسی کا عقیدہ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ میں نے 12 مرتبہ عرض کیا یہ تحقیقی اختلافی مسئلہ ہے، یہاں پہ رولے نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے شفیق چچا نے ایک دن سرکار کو کہا کہ میرے سونے، میرے پیارے، میرے لاڈلے بھتیجے محمد، ہمارے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، مالی حالات کمزور تھے، اور سرکار کو حضرت خواجہ ابو طالب پاک نے کہا کہ سارے مکے والے خدیجہ کا مال لے کے جاتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، سونے آپ بھی اگر ایسا کریں، آپ بھی اگر مال لے کے خدیجہ کا تجارت کرنے جائیں، تجارت کریں، کاروبار کریں، تو کچھ مالی حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، مالی حالات اچھے ہو جائیں گے، تو آپ خدیجہ کے پاس جائیں اور مال ان سے آپ بھی لیں جس طرح سارے لیتے ہیں۔ تو سنو میرے نبی کریم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے کریم آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا چچا میں مانگنے نہیں آیا، میں تو دینے آیا ہوں، میں دروازوں پہ جانے نہیں آیا، میں تو دروازوں پہ بلانے آیا ہوں، میں تو عطا کرنے آیا ہوں، میں تو دامن بھرنے آیا ہوں، میں تو جوڑیاں بھرنے آیا ہوں۔ جب سرکار نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا نا تو اس بات کی خبر پہنچ گئی سیدہ خدیجہ پاک کو، خبر پہنچ گئی، کسی نے بتا دیا کہ سونے محمد نے یہ کہا ہے، انہوں نے انکار کر دیا آپ کے پاس آنے سے، تجارت کرنے سے۔ اور پورے مکے میں، پورے عرب میں میرے آقا کی شہرت کس شے سے تھی؟ یہ تو آپ نے سکول کی کتابوں میں، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، سکول کی اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ سرکار کی شہرت کس بات سے تھی پورے عرب میں۔ جناب مکے میں شہرت کس بات سے تھی؟ سارے کہتے سچا محمد، سونا محمد، اعلیٰ محمد، بالا محمد۔ اگر پورے مکے میں اگر کوئی آ کے پوچھتا لوگوں سے کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ پورے مکے میں سب سے شریف بندہ کون ہے، سب سے شریف بندہ کون ہے، تو جواب آتا محمد۔ اب مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی شان سن کے ٹھنڈے نہ پڑا کریں، مچل کے بولا کریں سبحان اللہ۔ پورے مکے میں پوچھا جاتا شریف کون ہے؟ محمد۔ اعلیٰ کون ہے؟ محمد۔ بالا کون ہے؟ محمد۔ امین کون ہے؟ محمد۔ شان والا کون ہے؟ محمد۔ میرے آقا مشہور تھے اپنے ان صفات کے حوالے سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا کہ سونے نے انکار کر دیا، آپ نے خود اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سونے کو کہو کہ آ کے میرا مال لے کے جائیں، میں خود آپ کو آفر کرتی ہوں میرا مال لے کے جائیں، تجارت کریں۔ سرکار کے مال لیا، تجارت کے لیے سرکار شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب رستے میں سرکار پہنچے، ایک کلیسے کے قریب سرکار پہنچے، قافلہ جب پہنچا، میرے نبی کریم علیہ السلام کو 13 سال پرانا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ توجہ ہے جی، آپ کی توجہ ہے، آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ 13 سال پرانا واقعہ سرکار کو یاد آ گیا۔ وہ واقعہ کیا؟ تب سرکار کی عمر تھی 12 سال۔ 12 سال سرکار کی عمر شریف تھی، اور سرکار اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کو جا رہے تھے تجارت کے لیے، اور رستے میں اسی جگہ پہ جب سرکار پہنچے، ابو طالب کا قافلہ پہنچا، تو اس درخت کے نیچے جا کے سرکار قافلے نے پڑاؤ کیا۔ جب قافلہ رکا تو اندر سے ایک راب دوڑتا ہوا آیا، اس راب کا نام تھا اہیرا۔ راب کا نام کیا تھا جی؟ اہیرا۔ کہنے لگا ایک قافلے والوں، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ سارے قافلے والے جو بڑے تھے ان کو تو پتا تھا کہ راب کس طرح کا ہے اور راب ہے کیا شے، ان کو تو پتا تھا کہ راب کسی کو پانی کا نہیں پوچھتا، یہ تو پانی کا گلاس کسی کو نہیں پلاتا، اور آج کھانا کھلانے پہ تلا ہوا ہے، آج دعوتیں کرنے پہ تلا ہوا ہے، آج دعوت کھلا رہا ہے، آج کھانا کھلا رہا ہے۔ سب کو پتا نہیں تھا دعوتیں ہماری وجہ سے نہیں، دعوتیں محمد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ راب نے کہا جی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کھانا کھانے کو نہیں۔ ٹھیک ہے جی آ جائیں گے۔ درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، چلے گئے، سارے وقت ہو گیا کھانا کھانے۔ سرکار عمر میں سب سے چھوٹے تھے۔ سرکار کو قافلے والوں نے کہا کہ محمد آپ ادھر ٹھہریے سامان کے پاس، ہمارے سامان کی رکھوالی کریں، ہم کھانا کھانے جاتے ہیں دعوت پہ، اور واپسی پہ آپ کے لیے بھی کھانا لے آئیں گے، تو آپ بھی کھانا کھا لیجئے گا۔ سارے چلے گئے دعوت کھانے کے لیے۔ اس کے گھر پہنچے
تو باب گرامی توجہ کیجئے گا، جب راہب کے گھر پہنچے تو راہب نے مہمانوں پہ ڈالی نظر، اس طرح سارے مہمانوں کو دیکھا راہب نے، دیکھ کر راہب کہنے لگا کہ قافلے والوں کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ اس کا مطلب نہیں کہ میں آہستہ بولوں تو آپ بھی آہستہ بولا کریں، جملہ سمجھا کریں۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا جی کوئی نہیں رہ گیا۔ کہا سوچ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر سوچ لو کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا جی ایک بچہ ہمارے پاس تھا، 12 سال اس کی عمر ہے، نام اس کا محمد ہے، اس کو چھوٹا تھا، ہم نے کہا مال کی رکھوالی تو کر، ہم تیرے لیے کھانا لے آئیں گے، ہم کھا بھی آئیں گے، تیرے لیے لے بھی آئیں گے۔ تو راہب نے کہا جب تک محمد نہیں آئے گا کھانا کسی کو نہیں ملے گا۔ تو راہب نے کہا چلو اچھا ہوگا اس کو لے کے آؤ۔ جا کے گئے جناب حضرت ابو طالب کے، جا کے سونے پاک محمد پاک کو لے کے آئے۔ میرے آقا حضور آئے، جب آقا حضور داخل ہوئے نا کلیسے میں، اب بڑی توجہ آپ کی میں چاہوں گا، آقا حضور داخل ہوئے کلیسے میں سرکار داخل ہوئے تو راہب نے میرے اور آپ کے آقا کا استقبال کیا، میرے اور آپ کے نبی کا استقبال کیا، کھڑا ہوا استقبال کیا، میرے آقا حضور کو سب سے قافلے والوں سے سب سے اونچی جگہ پہ بٹھایا، قد ادب کے ساتھ بٹھایا، احترام کے ساتھ بٹھایا، سب سے اعلیٰ کھانا میرے نبی کو پیش کیا، سب سے الگ کھانا میرے نبی کو پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے سارے تو راہب نے کہا قافلے والوں اس بچے کا ساتھی کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا جی میں اس کا ساتھی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ابو طالب کو سائڈ پہ لے گیا، کہا ابو طالب تو اس کا کیا لگتا ہے؟ کہا جی میں اس کا والد لگتا ہوں۔ راہب نے کہا پھر میں جو سمجھ رہا تھا یہ وہ والا بچہ نہیں ہے، اس کے والد کا تو انتقال ہو جانا چاہیے تھا، اس کا والد کا تو وصال ہو جانا چاہیے تھا۔ ابو طالب نے کہا ہاں میں اس کا چچا ہوں، اس کا والد نہیں ہوں، میں اس کا چچا ہوں، اس کے والد کا وصال ہو گیا، اس کا نام محمد ہے۔ تو راہب نے کہا ابو طالب میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو تیرا بھتیجا ہے نا محمد، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بڑی شانوں والا، بڑی عظمتوں والا، بڑے مقام والا، بڑے احترام والا بچہ ہے۔ ابو طالب میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، میرا مشورہ سن۔ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ اور راہب نے کہا ابو طالب میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، یہ جو بچہ ہے یہ آخری نبی کی جتنی بھی نشانیاں ہیں اس بچے میں پائی جاتی ہیں، ہماری پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو آخری نبی ہوگا اس میں یہ نشانیاں ہوں گی، وہ ساری نشانیاں اس بچے میں پائی جاتی ہیں۔ ابو طالب اگر تو اس بچے کو شام لے کے جائے گا، شام کے یہودی اسے پہچان لیں گے، پہچان کے شہید کر دیں گے، میرا مشورہ تجھے یہ ہے اسے شام لے کے نہ جانا، اسے واپس مکے لے کے جا۔ اب ابو طالب کے سامنے بڑی توجہ جی، حضرت ابو طالب کے سامنے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک طرف بہت بڑا قبیلے، بہت بڑا مال تجارت ہے، مال کا نقصان ہونا ہے، ایک طرف آمنہ کا لال ہے، توجہ ہے جی آپ کی، ایک طرف مال تجارت بہت بڑا سامان تجارت ہے، ایک طرف آمنہ کا لال ہے۔ راہب نے کہا ابو طالب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، محمد بچانا ہے یا مال بچانا ہے؟ اور لوگوں کی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے، جو مرضی لوگ کہتے رہے، جو مرضی لوگ جناب اپنی زبانیں کھولتے رہے، کم از کم میں تو ابو طالب کے بارے میں غلط جملہ نہیں بول سکتا، میں تو ابو طالب کے بارے میں ہلکا جملہ نہیں بول سکتا، اس لیے ابو طالب میرے نبی کا محسن ہے، ابو طالب میرے نبی کا پیارا ہے، ابو طالب میرے نبی کا شفیق چچا ہے، میں تو ابو طالب کی عظمتوں کو سلام کرنے والا ہوں، آپ کی شانوں کو سلام کرنے والا ہوں۔ ابو طالب کے سامنے مسئلہ تھا، راہب نے کہا فیصلہ ابو طالب تیرے ہاتھ میں ہے، مال بچانا ہے یا آمنہ کا لال بچانا ہے؟ ابو طالب پاک نے فرمایا راہب مال سارا قربان ہے، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مجھے آمنہ کے لال کی ضرورت ہے۔ مال کیا قربان، سرکار پہ لے کے سرکار کو واپس آ گئے، اور سرکار جب دوبارہ 25 سال کی عمر میں پہنچے نا وہیں پہ، تو ابو طالب نے راہب سے پوچھا تھا کہ راہب تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں؟ مجھے بھی بتا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں؟ تو راہب نے کہا ابو طالب اس درخت کے نیچے تم لوگ آ کے بیٹھے ہو نا، ٹھہرے ہو، پڑھاؤ کیا ہے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس درخت کے نیچے اگر کوئی بیٹھے گا تو آخری نبی ہی بیٹھے گا، آخری نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کوئی بیٹھ سکتا؟ بولو بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ کہا راہب اور بتا، راہب نے کہا ابو طالب تب تم آ کے اس درخت کے نیچے تم نے پڑاؤ ڈالا ہے، بیٹھے ہو، سونے محمد درخت کے نیچے آئے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے درخت کی شاخیں جھک جھک کے سونے کو سلامیاں پیش کر رہی تھی۔ باب گرامی توجہ فرمائیے، جب 25 سال کی عمر سرکار دوبارہ گئی، اسی درخت کے نیچے سرکار بیٹھے، تو سرکار فرماتے ہیں سرکار نے دیکھا کہ اسی کلیسے کے اندر سے ایک راہب دوڑتا ہوا آیا، اور اب راہب چینج ہو گیا تھا، پہلے راہب وہ ہیرا تھا، اب راہب کا نام نستورہ ہے، وہ راہب فوت ہو گیا تھا، راہب دوڑتا ہوا آیا اور آ کے میرے نبی کے قدموں میں گر پڑا،
قدم چومے، ہاتھ چومے، توجہ، دیدار کیا اور کہنے لگا آمنتو بکا واشہد انک الذی ذکر اللہ فی التوراۃ، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں آپ وہی اللہ کے لاڈلے رسول ہو جن کی خبر اللہ کریم نے تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اگلا جملہ سنو، فلما رأى الخاتمہ، پھر اس نے سرکار کی مہر نبوت کو دیکھا، دونوں کندھوں کے درمیان سرکار کی مہر نبوت، گوشت میں سے اٹھی ہوئی مہر نبوت لگی ہوئی ہے قدرتی، اس نے مہر نبوت کو دیکھا، پھر کیا کیا، فقبلہ، مہر کو چوم لیا، وقالا، پھر کہنے لگا اشہد انک رسول النبی الامی الذی بشر بک عیسیٰ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہو، آپ اللہ کے سچے رسول ہو، آپ خاتم النبیین ہو جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں دے کے گئے ہیں۔ بڑی توجہ فرمائیے جی باب گرامی القدر، میرے آقا آگے بڑے ملک شام کے، اور جب تجارت کی میسرہ سارا کچھ، حضرت خدیجہ کا غلام ساتھ تو سارا کچھ دیکھ رہا تھا، راہ والا واقعہ بھی دیکھ رہا تھا، مال کی تجارت بھی دیکھ رہا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ اور جتنا نفع اس تجارت پہ حضرت خدیجہ کو ہوا اتنا نفع پوری زندگی کا بھی نہیں ہوا تھا۔ جب واپس سرکار آئے، میں بڑے جلدی سے چل رہا ہوں، واپس سرکار آئے، میسرہ آگے آگے چلا، جلدی جلدی پہنچا آ کے کہ حضرت خدیجہ کو جا کے خبر دوں، ان کو خوشخبری دوں کہ مال میں بڑا نفع ہوا ہے، اور ان کو جا کے محمد کی شانیں بھی بتاؤں۔ محبت تو آگے بھی خدیجہ کو تھی میرے آقا حضور سے، پیار تو آگے بھی سرکار سے وہ کرتی تھیں، پر جب میسرہ نے جا کے کہا نا کہ خدیجۃ الکبریٰ جتنا نفع اس بار ہوا ہے اتنا نفع کبھی نہیں ہوا ہے، اور راب والا واقعہ بتایا، راب والی بات بتائی، حضرت خدیجہ کے دل میں اور میرے نبی کا پیار آ گیا۔ حضرت خدیجہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑی ہوگی قافلے کا استقبال کرنے کے لیے کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، قافلے کا استقبال کیا جائے، لوگوں خوش ہو جاؤ اپنے نبی کی شانیں سن کے۔ حضرت خدیجہ پاک نے دیکھا میرے مصطفیٰ سامنے آئے، کیا دیکھا، میرے مصطفیٰ جدھر جدھر چل رہے ہیں بادل کا ٹکڑا سایہ کر رہا ہے، سایہ کر رہا ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ، یہ معاملہ دیکھا اور محبت سرکار کی ان کے دل میں آ گئی۔ میں بڑی جلدی سے چل رہا ہوں جی۔ پھر اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی بہن کے ذریعے سرکار کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ مجھ سے نکاح کر لے، حالانکہ مکے کے قبلہ بڑے بڑے امیروں کے رشتے آپ کے لیے آئے تھے، بڑے بڑے سرداروں نے رشتے بھیجے تھے کہ خدیجہ ہم سے نکاح کر لو، آپ نے سب کو کینسل کر دیا، مسترد کر دیا کہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، نکاح نہیں کروں گی۔ میرے آقا کو خود پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کر لو۔ بات چلی بڑوں میں، حضرت ابو طالب پاک گئے، سرکار دولہا بنے، حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ پاک کے بزرگ بیٹھے، ان کے خاندان کے بزرگ بیٹھے، سرکار کے خاندان کے بزرگ، حضرت ابو طالب پاک نے نکاح کا پڑھا خطبہ۔ اور اب میں ایمان سے مجھے ایک بات بتاؤ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بڑے مختصر الفاظ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بتاؤ میرا نکاح ہو، میرے بچے کا نکاح ہو، میری بچی کا نکاح ہو، آپ کے بچوں کے نکاح ہو، تو کیا آپ لوگ یہ پسند فرمائیں گے کہ آپ کے بچوں کا نکاح کوئی عیسائی پڑھا دے؟ نہ جواب دینا ہے مجھے آپ نے۔ پسند فرمائیں گے کوئی یہودی پڑھا دے، پسند فرمائیں گے کوئی قادیانی پڑھا دے، پسند فرمائیں گے کوئی غیر مسلم پڑھا دے، پسند فرمائیں گے؟ خواہش کیا ہوتی ہے میری آپ کی؟ خواہش کیا ہوتی ہے یار میرے بچے کا نکاح ہے، میرا استاد پڑھائے، میرے بچے کا نکاح ہے، میرا پیر پڑھائے، میرے بچے کا نکاح ہے، فلاں سید زیادہ پڑھائے، میرے بچے کا نکاح ہے، فلاں بزرگ پڑھائے۔ یار اگر ہماری خواہش ہی ہوتی ہے ہم کافروں سے نکاح پڑھانا پسند نہیں کرتے تو کیسے سوچ سکتے ہو کہ میرے آقا کا پہلا نکاح پڑھانے والی ذات ابو طالب کی ذات ہے؟ کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے بچوں کا نکاح کوئی غیر مسلم پڑھائے، عیسائی یہودی پڑھائے، تو رب کو کیسے گوارا ہوگا کہ رب کے سونے محبوب کا نکاح ہو اور نکاح کا خطبہ ابو طالب دے؟ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اور میں قبلہ اس میں سے اپنا نکاح کا جو خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، یہ بڑی توجہ فرمانی ہے، بڑے کمال کے جملے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا میرے آقا حضور کو، اس نکاح کے خطبے میں سے کچھ لفظ میں پیش کرنے لگا ہوں، اور اس حوالے سے امام صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو الحسین بن فارس سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو طالب جو خطبہ پڑھ رہے تھے نا سرکار کے نکاح کا، توجہ ہے جی آپ کی؟ صاحب کی توجہ ہے جی؟ جب خطبہ پڑھ رہے تو خطبہ پڑھتے جب اس مقام پہ پہنچے نا حضرت ابو طالب پاک نے، اب سارے رؤسائے عرب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو طالب پاک نے ان جملوں پہ جب آئے آپ نے فرمایا ثم ان ابن اخی ھذا محمد بن عبداللہ، کہا کہ اس کے بعد میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ
لا یوزن بہی رجل بہی شرفا و نبلا و فضلا و عقلا و ان کان فی المال قلہ فإن المال ذل زائل و امر حائل۔ آپ نے فرمایا کہ ساری کائنات کو لے آؤ، ساری کائنات کو لے آؤ، ساری کائنات کو ایک طرف لے آؤ، سونے محمد کو دوسری طرف رکھ دو۔ فرمایا ساری کائنات ایک طرف، سونا محمد ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف بھی ہو جائے، کائنات کی حسین ایک طرف ہو جائے، کائنات کے جمیل ایک طرف ہو جائے، کائنات کی شانوں والے ایک طرف ہو جائے، دوسری طرف اکیلے محمد کو رکھ دو، نہ محمد کے شرف کے برابر کسی کا شرف ہے، نہ محمد کے وقار کے برابر کسی کا وقار ہے، نہ محمد کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت ہے، نہ محمد کی عقل کے برابر کسی کی عقل اللہ نے عطا کی ہے۔ توجہ جی، اگلے جملے جو آپ نے وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ قِلَةٌ، فرمایا کہ اگرچہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ ظاہری مال نہیں ہے، آگے فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، فرمایا اس لیے کہ مال تو ڈلتا ہوا سایہ ہے، مال تو ختم ہو جانے والی شے ہے، اور مال تو ایک عارضی شے ہے۔ آپ نے فرمایا پوری کائنات میں محمد کے شرف جیسا کسی کا شرف ہے؟ توجہ پوری کائنات میں، اب خطبہ پڑھ رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں، ابو طالب پاک شان محمد بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات میں محمد کے شرف جیسا کسی کا شرف ہے، محمد کے مقام جیسا کسی کا مقام ہے، محمد کے وقار جیسا کسی کا وقار ہے، محمد کی عظمت جیسی کسی کی عظمت ہے۔ تو جواب یہی ملا کہ کائنات ایک طرف، رب نے محمد جیسا نہ کوئی بنایا، نہ کوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے جی، میں بڑے لاسٹ جملوں کی طرف جانے لگا ہوں، اور میں یہاں پہ رک کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پاک کی بارگاہ میں ایک حاضری کا جملہ بول دوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ رمضان شریف ہے ماشاءاللہ، روزے کی حالت میں اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، مچل کی آواز ہے سبحان اللہ کی، پتہ چلے کہ ماں جی کا ذکر سن کے اولاد خوش ہو رہی ہے۔ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی تجھ سا جہاں میں کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ خالق دو جہاں عائشہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ۔ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ۔ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ، بیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ۔ باب گرامی توجہ کیجئے جی، حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سرکار غار ہرا میں، اور جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، حاجی صاحب بھی گئے ہیں، جو لوگ عمرہ حج کرنے گئے ان کو پتہ ہے کہ غار ہرا کا سفر کتنا ہے اور کتنا مشکل سفر ہے غار ہرا کا۔ سرکار غار ہرا میں، اور حضرت خدیجہ پاک روز سرکار کے لیے کھانا اٹھا کے غار ہرا میں لے کے جاتے ہیں، اور ایک دن آپ غار ہرا میں جا رہی ہیں، کھانا رکھا ہوا اپنے سر پہ لے کے جا رہی ہیں، تو ادھر جبریل سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ پریشان نہیں ہونا، میں ان کی طرف جا رہا ہوں، بولیے سبحان اللہ کی تسبیح آپ کا۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین کے پیارے غلاموں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کھانا لے کے جا رہی ہیں، جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سلام 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 کہتا ہے، آقا اللہ سلام کہتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی بیوی آ رہی ہے، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتنوں میں آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں، یا رسول اللہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ جب آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس پہنچے، انہیں اللہ کا سلام کہنا ہے، انہیں اللہ کا سلام کہنا ہے، یا رسول اللہ اور میرا بھی سلام کہنا ہے، اللہ کا بھی سلام کہنا ہے اور میرا جبریل کا بھی سلام کہنا ہے۔ حضرت خدیجہ پاک پہنچی، میرے آقا حضور نے فرمایا اے خدیجہ اللہ تجھے
सलाम कहता है, जिब्रील भी तुझे सलाम कहता है। आपने अर्ज किया, कहा अल्लाह तो खुद सलाम है, अल्लाह तो खुद सलाम है। आका जिब्रील पे मेरा भी सलाम हो, आपकी ज़ात पे मेरा सलाम हो, सलाम हो। तो तवज्जो कीजिए जी, जब मेरे आका हुजूर पे पहली वही आई ना जी, पहली वही नाज़िल हुई, तो मैं रुक के जुमला यहाँ पे एक सैयद पाक उन्होंने एक बड़ा प्यारा जुमला लिखा, इसी जब खाना लेके आप जा रही तो उस हवाले से जुमला लिखा, सुनना चाहेंगे? बोलिए सुभान अल्लाह। सैयद पाक फरमाते हैं कि वो आरे पाक के तक खाना पहुँचाना याद आता है, वो गारे पाक तक खाना पहुँचाना याद आता है। तसल्ली दे के आका को सुनाना याद, हजारों जान से सैयद मैं उस माँ के कदमों पे, हजारों जान से सैयद फिदा उस माँ के कदमों पे। रसूल पाक को जिसका ज़माना याद। बाबे ग्रामी तवज्जो कीजिए, वही सरकार में पहली नाज़िल हुई और सरकार को पहला मरहला था, पहला मौका था, सर्दी सरकार को महसूस हुई और सरकार घर वापस आए। सरकार ने आके हज़रत खदीजा पाक को कहा, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ। आपने चादर ओढ़ाई और सरकार ने फरमाया कि मेरे साथ ये मामला पेश हुआ है, ये मामला आया मेरे साथ। तो हज़रत सैयदा खदीजा पाक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। बाबे ग्रामी तवज्जो कीजिए, सारा ज़माना बंदे को मान लेता है पर बीवी नहीं मानती। सारा ज़माना बंदे को तस्लीम कर लेता है पर बीवी तस्लीम करे बहुत बड़ी बात होती है। बीवियाँ तस्लीम बंदे की अज़मत को नहीं करती हैं। ये गवाही किसी और की नहीं मैं कर रहा, ये गवाही किसी और की नहीं पेश कर रहा, ये गवाही सरकार की प्यारी ज़ोजा की पेश कर रहा हूँ। तब भी काबा की कसम या रसूलल्लाह आपको कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि आपके अंदर 5 वसफ़ हैं। कितने जी? ये बड़ी तवज्जो से आपने सुने, आपके अंदर 5 वसफ़ हैं और जिसके अंदर 5 वसफ़ हों उसको परेशानी आती नहीं है। आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नंबर 1 इन्नका लतसिलुर रहम, आप सुलह रहमी करने वाले हैं। नंबर 2 व तहमिलुल कल्ला, और आप दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं। नंबर 3 व तक्सिबुल मादून, और आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। नंबर 4 व तकरिज़ ज़ैफ़, आप मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी करने वाले हैं। नंबर 5 व तुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो लोग राय हक़ में मुश्किल में पड़े होते हैं आप उनकी मदद करने वाले हैं। या रसूलल्लाह, जिस शख्स के अंदर ये 5 वसफ़ पाए जाएं, जिस शख्स के अंदर ये 5 वसफ़ पाए जाएं, ये 5 खूबियां पाई जाएं, उसको परेशानी आ सकती ही नहीं है। अल्लाह ताला